سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا تیسرا رکوع، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف نہ کہنا، ہوں نہ کہنا، یعنی جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، کمزوری کا غلبہ ہو، جسم کے اعضاء میں قوت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا، ایسے ہی وہ آخر عمر میں تیرے پاس بے طاقت ناتواں رہ جائیں، تو ان سے اف نہ کہنا، یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے وہ یہ سمجھیں کہ ان کی طرف سے تیری طبیعت میں کچھ گرانی ہے یا تو بیزار ہے، کوئی ایسا جملہ نہ کہنا جس سے ان کا دل دکھ جائے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں نہ جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، حسن ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا، ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے کہ یہ ادب کے خلاف ہے اور اس میں ان کی دل آزاری ہے، لیکن وہ سامنے نہ ہو تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے۔ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم آقا سے کلام کرتا ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ جیسے فیکٹری کا ایک مالک ہے اور ایک فیکٹری کا مینیجر ہے، تو مینیجر جب فیکٹری کے مالک سے بات کرتا ہے تو ادب سے بات کرتا ہے، لیکن فیکٹری کے مالک سے فیکٹری کا چوکیدار یا عام بالکل کمتر جو ملازم ہے وہ بات کرتا ہے تو بہت زیادہ ادب سے کرتا ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ ایک فقیر بادشاہ سے بات کرے، آقا سے جیسے غلام بات کرتا ہے، اس طرح ماں باپ سے ادب کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ سے اس انداز میں گفتگو کرنا کہ جیسے غلام آقا سے گفتگو کرتا ہے، اگر یہ نصیب ہو جاتا تو ہمیں اتنی برکتیں ملتی ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی۔ بہت سے ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دین سے دور ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ دین کے قریب بھی ہیں اور چاہتے بھی یہ ہیں کہ اللہ کا قرب ملے، ہمارے دل کے بند دروازے کھل جائیں، لیکن رکاوٹیں ہیں۔ ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے؟ تو قرب الہی کی منزل حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرے۔ ہزاروں نوافل سے افضل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، تو وہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرے اور ان سے ایسے کلام کرے کہ جیسے ایک ادنا غلام اپنے آقا سے کلام کرتا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، یعنی نرمی کے ساتھ، عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ پیش آ ان کے ساتھ اس وقت میں کہ جب وہ تھک چکے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، شفقت اور محبت کا برتاؤ کر کہ انہوں نے اس وقت جب تو کمزور تھا تجھے محبت سے پرورش کیا تھا، اور جو چیز انہیں درکار ہو، جس چیز کی وہ خواہش کریں فوراً پوری کر،
اور ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کر، ذرہ برابر بھی سوچ و بچار نہ کر، ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کر دے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹپن میں پالا، بچپن میں پالا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کیا جائے، کوئی اپنا پورا زور لگا دے اور ماں باپ کی بہت خدمت کرے، بہت اچھا سلوک کرے، پھر بھی والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اللہ ان پر فضل فرما، رحمت فرما، اور عرض کرے یا رب میری خدمتیں ان کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر، اور ان کے احسان کا میں بدلہ نہیں چکا سکتا، تو ان پر کرم کر کہ ان کے احسان کا بدلہ ہو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا جائز ہے، اور اس سے مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مردوں کے ایصال ثواب میں بھی ان کے لیے دعائے رحمت ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے یہ آیت دلیل ہے۔ والدین اگر کافر ہوں تو ان کے لیے ہدایت اور ایمان کی دعا کرے کہ یہی ان کے حق میں رحمت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اور ان کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یعنی ہم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو اللہ ناراض ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ والدین کا فرما بردار جہنمی نہ ہوگا، اور ان کا نافرمان کچھ بھی عمل کرے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک آتی ہے، اور نافرمان وہ خوشبو نہ پائے گا۔ نہ قاطع رحم، نہ بوڑھا زانی، نہ تکبر سے اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی راہ تک آئے گی۔ یعنی کوئی گھوڑا 1000 سال تک اگر دوڑتا رہے تو جو فاصلہ طے کرے اتنی دور تک جنت کی خوشبو آتی ہوگی، وہاں کے کھانوں کی خوشبو آتی ہوگی۔ لیکن جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ خوشبو نہیں پا سکے گا، تو جنت سے وہ کتنا دور ہوگا۔ اسی طرح جو قاطع رحم ہوگا، رشتہ داری کاٹنے والا ہوگا، وہ بھی نہیں پا سکے گا۔ جو بوڑھا زانی ہوگا، بے-حیائی کے کام کرنے والا ہوگا، وہ نہ پا سکے گا۔ اور جو اپنا تہبند ٹخنے سے نیچے تکبر کی وجہ سے رکھے گا، وہ یہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا۔ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض لوگ رشتہ داری میں اور والدین کی خدمت میں جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے حکم دیا ہے کہ یہ 2 نمبر مال ہے، اس کو 1 نمبر بول کر بیچنا ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کی تعظیم اپنی جگہ ہے، رشتہ داروں کے حقوق اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم ماں باپ کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اگر ماں باپ کسی گناہ کا حکم دیں تو ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے۔ ہاں ان سے لڑیں گے بھی نہیں، الجھیں گے بھی نہیں، ہاں یہ کہہ دیں گے کہ یہ شریعت کے خلاف حکم ہے، ہم نہیں مان سکتے۔ پھر وہ ماریں تو مار کھا لیں، ڈانٹیں تو ڈانٹ سن لیں۔ اسی طرح رشتہ داری کاٹنے کا جو مسئلہ ہے
تو اگر کوئی رشتہ دار کافر ہے، بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے، یا ایسا فاسق و فاجر ہے کہ جس سے ہمارے اور ہمارے بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، مثلا ایک رشتہ دار جو ہے وہ دہشت گرد ہے، شرابی ہے، اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے اگر رشتہ قائم ہوا تو ہمارے بچے شرابی بن جائیں گے، ہیروئن چاہیے، ہیروئن کا کاروبار کرتا ہے، نوجوانوں کو ہیروئن میں مبتلا کرتا ہے، تو آپ بتائیے ایسے رشتہ دار سے تعلق کیسے رکھے جا سکتے ہیں؟ تو ایسا رشتہ دار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گستاخ ہے، بے ادب ہے، بد عقیدہ ہے، مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے الزامات لگاتا ہے، تو اس سے دور رہنے کا حکم ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو رشتہ داری قطع کی جاتی ہے اس کی عام وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ صرف دنیاوی وجہ سے کاٹتے ہیں۔ اللہ دین کا ذوق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دین کے لیے قربانی دینے والے تو بہت کم ہوتے ہیں، صرف ذاتی انانیت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے رشتہ داری کاٹنا یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح والدین کی نافرمانی جائز امور میں، مثلا ماں یا والد نے کوئی حکم دیا اور یہ حکم اس پر عمل کرنا جائز ہے، تو پھر اگر ہم نافرمانی کریں گے اور نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی تمہارے دل میں والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کا جو ارادہ ہے، ان کی خدمت کا جو ذوق ہے، اللہ جانتا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم لائق ہوئے، یعنی تم نیک صالح ہوئے، والدین کی خدمت کرنے کی تم نے کوششیں کی، اور تم سے والدین کی خدمت میں کوئی غلطی ہو گئی، تقصیر واقع ہوئی، تو تم نے توبہ کی، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر، ان سے محبت رکھ، میل جول تعلقات رکھ، خبر گیری کر، ان کی معاملات کو دیکھ اور ان کی خبر لے، موقع پر ان کی مدد کر، حسن معاشرت کر، اور اگر وہ رشتہ دار محارم میں سے ہوں اور وہ ضرورت مند ہوں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے، اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا ہے کہ رشتہ داروں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار مراد ہیں، یعنی سادات مراد ہیں، اور ان کا حق خمس دینا یعنی مال غنیمت سے 5واں حصہ دینا، اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لانا ہے۔ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالا جاتا ہے، اس 5ویں کا بھی 5واں حصہ ہوتا ہے جو سادات کرام کو دیا جاتا ہے۔ تو جو سادات کرام غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی، اپنے ذاتی مال سے ان کی خدمت کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو دے، یعنی ان کا حق دو، یعنی زکوٰۃ دو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور فضول نہ اڑا، یعنی ناجائز کام میں خرچ نہ کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فضول اڑانا مال کا ناحق میں خرچ کرنا ہے۔ جائز کام میں خرچ کریں تو وہ فضول نہیں ہے، ناجائز کام میں خرچ کریں تو وہ فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، یعنی شیطانوں کی راہ چلتے ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا،
اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو اس کی راہ اختیار کرنا نہ چاہیے، کیونکہ شیطان کا جو راستہ ہے وہ تباہی کا راستہ ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، ترجوہا جس کی تجھے امید ہے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے آسان بات کہہ۔ یعنی کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے اور آپ فی الحال اس کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور میرے پاس مال آ جائے گا، تو ان سے اچھی بات کہہ دی جائے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ یہ آیت حضرت مہجع، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سالم، حضرت خباب اور دیگر صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی، جو وقتاً فوقتاً سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے حوائج اور ضروریات کے لیے سوال کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ حیا کی وجہ سے ان سے اعراض کرتے اور خاموش ہو جاتے، اس انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھیجے تو انہیں عطا فرمائے۔ یہاں یہ فرمایا گیا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے آسان بات کہو، یعنی ان کی خوش دلی کے لیے ان سے وعدہ کیجئے یا ان کے حق میں دعا فرمائیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ پورا کھول دے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا، تھکا ہوا۔ انہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، لیکن اس انداز میں نہ ہو کہ انسان خرچ کر دے اور پھر اسے خود ایسی مشکلات آئیں کہ جس کی وجہ سے اسے ایسی تکلیف پہنچے جس کا ازالہ نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، خوب کیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، لیکن انداز ہی سکھایا گیا کہ نہ تو انسان کنجوس ہو اور نہ ولا تبسطھا کل البسط، نہ پورا کھول دے۔ پورے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ضروریات انسان کو رکھ لینی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے انسان سے کوئی چیز مانگی، اس نے اپنا سارا مال دے دیا، پھر اس نے قمیض مانگی تو قمیض بھی اتار کے دے دی، تو ماشاءاللہ یہ تو اچھا کام ہو گیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے فرض نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو اسے تکلیف ہوگی اور اسے انتظار کرنا پڑے گا کہ جب میرے پاس قمیض ہو تو پھر میں باہر نکل سکوں۔ یہ تمثیل ہے جس سے خرچ کرنے میں اعتدال ملحوظ رکھنے کی ہدایت منظور ہے۔ یعنی یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ خرچ کرو تو اس میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ تو اس طرح ہاتھ روکو کہ بالکل خرچ ہی نہ کرو، اور یہ معلوم ہو گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے اور دینے کے لیے ہل ہی نہیں سکتا۔ ایسا کرنا تو سبب ملامت ہوتا ہے کہ بخیل، کنجوس کو سب برا کہتے ہیں، اور نہ ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے۔ یہاں پر ایک واقعہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات ہماری تعلیم کے لیے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آپ اپنے معاملات میں لوگوں کی آسانی اختیار فرماتے تھے۔ کئی چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے چھوڑ دیں کہ کہیں لوگوں پہ فرض نہ ہو جائیں۔ تو واقعہ تفسیر خزائن العرفان میں اس طرح لکھا ہے کہ ایک مسلمان بی بی کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا بیان کیا، اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا
کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دے دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا مانگنے والے کو دے دیتے تھے، سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ سن کے مسلمان بی بی کو، مسلمان عورت کو ناگوار یہ بات گزری اور انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام سب صاحب فضل و کمال ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جود و نوال میں کچھ شبہ نہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودی عورت کو حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قمیص مانگ لائے۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی انکساری پر، اور آپ نے سوال کو رد نہیں فرمایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی قمیص تھی جو زیب تن تھی، وہی اتار کے عطا فرما دی اور اپنے آپ دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں ہی جلوہ افروز رہے اور شرم کے باعث باہر تشریف نہ لائے، یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا۔ اذان ہوئی، صحابہ نے انتظار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے تو سب کو فکر ہوئی۔ حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا جسم مبارک پر قمیص نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، پیارے محترم بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر بلند و بالا ہے کہ ایک قمیص جو آپ نے پہنی تھی وہی آپ نے اتار کے دے دی، اور آج ہم نے اپنی ضروریات سے زائد کتنی چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور مال کی حرص ہوس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ ہم اتنا مال چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے تو یہ مال ہمارا کس کام کا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں اور جو ہماری ضرورت کی چیزیں وہ رکھیں، اور باقی غیر ضروری چیزوں کو ہم اللہ کی راہ میں دیں، اور ہم اپنے ہاتھ سے دے کر دنیا سے جائیں۔ چیزیں ہم چلے جائیں گے تو پھر یہ مال ہمارا تو نہیں رہے گا، اب پتہ نہیں ورثہ تقسیم کریں گے، کیا کریں گے، اور ہو سکتا ہے اسی مال کی وجہ سے ورثہ میں لڑائی جھگڑے ہوں۔ تو انسان اپنی زندگی میں صحت تندرستی میں مسجد تعمیر کرے، مدرسے بنائے، کنویں کھدوائے، غریبوں کا علاج کرائے، غریبوں کی مدد کرے، دین کی خدمت میں مال خرچ کرے۔ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہے، تو جہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان حضور پہ قربان کریں، اپنی اولاد قربان کریں، وہاں مال بھی قربان کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتح ردویہ شریف میں حدیث پاک لکھی کہ قرب قیامت میں دین کی خدمت درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ تو اس وقت دین کو ضرورت ہے ہم اپنا مال فضول چیزوں میں اڑانے کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور دین پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا اور کستا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے رزق میں اس کے لیے تنگی فرماتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ خبیرا بصیرا، خوب جاننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، ان کے احوال کو اور ان کے فوائد کو وہ خوب جاننے والا ہے،
ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اس رکوع میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، اس میں سے ایک نصیحت والدین کی خدمت کے متعلق ہے۔ اگر ہمارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں حیات ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور ہر وقت ہم ایک فکر اپنے اوپر سوار رکھیں کہ مجھے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کر کے خوب دعائیں لینی ہے، ان کا دل خوش کرنا ہے۔ ہر وقت یہی تصور ہو کہ ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضروریات مجھے پوری کرنی ہے۔ ہر وقت انسان کو جس طرح ایک ماں چھوٹے بچے کے متعلق ہر وقت فکر مند رہتی ہے، اگر وہ دوسرے کمرے میں بھی جاتی ہے تو ہر وقت توجہ اسی طرف ہوتی ہے کہ میرا چھوٹا بچہ اس کو کیا کر رہا ہوگا۔ تو اب ہم بڑے ہیں، ماں باپ ضعیف ہو گئے ہیں، تو ہمیں ہر وقت یہ فکر رکھنی چاہیے کہ میرے ماں باپ کی کیا ضروریات ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ حیا محسوس کرتے ہیں، بعض چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بولنے میں انہیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں، اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو ان کے مانگنے سے پہلے ان کی ضروریات پوری کرے، اس پر توجہ دیں، کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے قرب الہی کا، جس سے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، جو خدمت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت جلد وہ قرب الہی کی منزل پاتا ہے، اس پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔